تو بھائی بنیادی چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ اے کائنڈ آف بزنس. آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ایجوکیشن جو ہے ان کو صرف نوکری کے لیے نہ رکھیں. اور دوسرا میرا ہے، اگر کسی کو نوکری مل بھی گئی ہے تو پاکستان میں نے اپنے 40 اور 43 سال تجربے میں دیکھا ہے کہ وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے نوکری کرتے ہیں، حکومت کو لوٹنے کے لیے. ہمارے بندے سرکاری اسکول، سرکاری اسپتال، سرکاری ادارے کو دشمن کا اڈا سمجھتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ رات میں ان کو گیٹر اور ٹیئر بھی اڑا کے لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ورلڈ شائننگ اسٹوڈیو. ہمیشہ کی طرح آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لائے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی ضرور آئے گی. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو خود ادیب ہیں، قانون ہیں، محقق ہیں، استاد بھی ہیں، جو میرے استاد بھی رہ چکے ہیں. چلے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں. معاشرتی مسائل، قانونی پیچیدگیاں، تعلیم اور نوجوانوں میں پھیلی ہوئی مایوسی پہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کا بٹن دبائیے گا اور ایک کمنٹ کیجئے گا. اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. وقت ضائع کیے بنا ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی طرف. مہربانی زاہد منگسی صاحب، اور آپ کے شائننگ چینل کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ٹائم نکالا. بنیادی چیز یہ ہے کہ میں پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہوں، رائٹر ہوں اور ایڈیٹر ہوں. مسلسل میں نے 30 سال سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے انگلش سیکشن میں کام کیا ہے. اس کے ساتھ ٹیچنگ ہمارا بنیادی مشغلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈس آکسفورڈ نالج سینٹر سنس لاسٹ 32 ایئرس جام شورو اس کی ارد گرد اور سندھ کے مختلف علاقوں میں تعلیم کی بحالی اور بہتری کے لیے کام کرتا ہے. اور ٹیکسٹ بک بورڈ میں نے جو خدمات سر انجام دیے ہیں اس میں پہلی سے لے کر 12ویں تک ہمارے ٹیکسٹ بکس ہوتے تھے. ان کو سنوارتے سنگارتے اور نسبتی طور پہ ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ سندھ کے بچوں کو ایسا ہم کریکولم اور ٹیکسٹ بک دیں جس سے ان کی ذہنی نشو و نما ہو اور وہ اس معاشرے کے اہم رکن بن کے، سرکردہ رکن بن کے معاشرے کی فلاح اور بہبود کی کام کریں. وہی کام شام کو کہ چیریٹی بیس پہ آکسفورڈ نالج سینٹر نے کیا ہے کہ پہلی سے لے کر PhD تک جو بچے ہوتے تھے ابھی تک مسلسل وہ جو کنٹینیو ہیں. ابھی تو 5 سے زیادہ برانچز کام کر رہی ہیں ان کی. ہمارا بنیادی موٹو یہ ہے کہ انگلش میں ہم کوچنگ کرتے ہیں اور باقی سائنس اور سوشل سائنس کے سبجیکٹ میں کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جدھر ہماری اپروچ نہیں ہوتی تو ہم بورو کرتے ہیں ایسے حضرات سے جو والنٹیئرلی کہ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں. تو ان بچوں کو ہم کاؤنسلنگ فراہم کرتے ہیں اور ٹیکسٹ بکس کلاس وائز ان کی کورسز میں مدد کرتے ہیں اور ان کی انگریزی بہتر بنانے کے لیے، جیسے وی بلیو ان دیٹ تھنگ اف یو ہیو اے گڈ انگلش یو کین گو ابروڈ اینڈ یو کین ڈو بزنس. تو وہ ایک کہاوت ہے کہ لینگویج از پاسپورٹ. اگر انگریزی آج کے دور میں ہے تو آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جا سکتے ہیں. روزگار کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے لیے لازمی ہے. اسی لیے میرا یہ منطق رہا ہے کہ منصبی طور پہ ہماری یہ ایک مقدم تاریخی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نئے نسل کو ہم اپنے طور پہ کچھ گفٹ کریں. ایجوکیشن میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں. ابھی تو آکسفورڈ نالج سینٹر کی 3 جنریشن جو ہیں ان کو ہی میرا میسیج ہے، کیونکہ 1% وی کانٹ ٹیک اے سنگل پینی فرام اینی پرسن. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے آکسفورڈ میں، اور ایون ان کی سپورٹ کی جاتی ہے فار دا ڈریسنگ، فار دا پینسل، پین، بک، سم تھنگ. تو یہ بنیادی چیز یہ ہے. تو ان کی 3 جنریشنوں میں ابھی کافی ہمارے اسٹوڈنٹ مختلف منصبوں میں ہیں. پروفیسر بنے ہوئے ہیں، بیوروکریٹ ہیں، CSS PCS گروپ میں ہیں. اور آکسفورڈ نالج کی طرف سے مور دین 500 اسٹوڈنٹ کو ہم نے جو کوچنگ کی، کاؤنسلنگ کی، وہ بچے ابھی دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں. ابھی میں استنبول ترکی گیا تھا. لاسٹ 3 ایئرس سے کنٹینیوسلی آئی ایم گوئنگ اینڈ اسٹے اوور دیئر 6 or 8 weeks.
تو ادھر ہمارا جو اسٹوڈنٹ تھا ایڈوکیٹ خالق منگسی اور علی بخش بولیدی، ان لوگوں نے ادھر بھی برانچ قائم کر دیا آکسفورڈ کی. وہ کاؤنسلنگ کرتے تھے بچوں کو انگلش میں اور مختلف ادوار میں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ادھر استنبول میں یہ دیکھ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سپرینیوم اپنی ریٹائرمنٹ کمپلیٹ کی 2020 میں. تو فوری طور پہ میں ایڈوکیسی جوائن کی. لا میری تھی LLB. پھر میں نے کہا کیوں نہ میں یہ فیلڈ جوائن کر کے اپنے بچوں کو یا ینگ جنریشن کو مدد فراہم کروں. اور اس میں میرا موٹو ابھی یہ ہے کہ 2 سال کی میری پریکٹس، میں اکیڈمیشین بھی کام کر رہا ہوں ایز اے لائر. ایک کالج میں پڑھاتا ہوں کنٹریکٹ لا اور دوسرا ایک سبجیکٹ، اور دوسرے میں آئی ایم دا پریکٹسنگ لائر. تو پریکٹسنگ لائر کے حوالے سے میری یہ کوشش ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو ہم یہ شعور دیں کہ بھائی کتنے پیکٹس آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آسٹریلین گورنمنٹ، برٹش گورنمنٹ، جرمن گورنمنٹ، US ایڈ اور US گورنمنٹ، شینگن کے ہیں، فلبرائٹ کے ہیں، ایمفرے کے ہیں، لیکن عام بچوں کو پتہ نہیں. اس لیے ہم ان کی یعنی انفارمیشن کے لیے مختلف سیشن کرتے ہیں. ونٹر اور سمر کیمپ میں بھی ان کو معلومات فراہم کرتے ہیں تو کیسے اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا جائے. تو ان بچوں کو احسن طریقے سے اس میں گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ GRE اور ٹافل کی تیاری میں ہماری جو فیکلٹی ہے وہ مدد کرتی ہے آکسفورڈ نالج سینٹر کی. اور بنیادی طور پہ یہ اس کی ضرورت ہے کہ یعنی کہ سمپیتھیز کے ساتھ ایمپیتھی والا رویہ اختیار کیا جائے جب بچے کے ساتھ، ینگسٹر کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گے اس کے نتائج بہت اچھے نکل آتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے یعنی کہ ایک یعنی ہماری پریکٹسنگ لا میں کہ امیگریشن لا دوسرا اس کا پہلو یہ ہے. سیکنڈ اسٹیج امیگریشن لا کی بہت ساری رکاوٹ ہیں ان بچوں کو باہر جانے کے لیے، جو جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں یا ایجوکیشن کے لیے. سو اس مرحلے میں بھی لیگل مدد میں خود فراہم کر رہا ہوں. جدھر مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں تو لیگل فریٹرنیٹی یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف بارس جو ہیں پاکستان کے، کافی وکلا ایسے ہیں جو والنٹیرلی کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی ہم مدد لیتے ہیں. تو آئیں بھائی ان نوجوانوں کی مدد کریں. تو امیگریشن لا میں ہم مدد کر رہے ہیں. اور فیملی کورٹس کا فیملی جو مسئلہ ہے وہ بھی ہم فری ایڈوائزری کم پریکٹیکلی ہیلپ کر رہے ہیں. سو بنیادی جو چیز یہ ہے کہ ہم انسانیت کی بنیاد پہ اس لا کی فیلڈ میں نوجوانوں کی اور جو ستائے ہوئے فیملیز ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدتوں سے یعنی کہ لاکھوں کیسز ایسے التوا میں پڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی پیروی نہیں ہو رہی ہے، کوئی ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ جو جج گلزار صاحب 2 فروری کو ریٹائر ہوا، نئے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، اور عدلیہ کا کام ہی یہ ہے کہ پبلک کو ریلیف دے. لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کے لیے عدلیہ بہت سارے اقدامات لیے ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے ابھی تک ادھر ہمارے پاکستان میں بہت سارا ڈسکریمنیشن ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا یہ اجمل پہاڑی 100 بچوں کا قاتل تھا اور کسی کان کٹے نے فیکٹری جلا دی 250-300. اور مئی میں جب ہمارے وکلا نے یعنی کہ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، ان کو بھی زندہ جلایا گیا. ان کے 200 بچوں کے قاتل، فیکٹریز میں مزدوروں کے قاتل، وکلا کے قاتل، وہ ایک دم چھوٹ گئے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں سندھ اور بلوچستان میں بہت ساری شدت سے یہ ڈسکرمنیشن عام پبلک میں ہے کہ بھائی اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، کوئی میں نام بھول رہا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں. شاید ایک ہمارا وہ بچہ ہے جدوئی شاہ رخ، اور اس کی والدین نے بہت ساری کوشش کی بھائی اس کو پھر دیت پہ راضی کیا، وہ دیت بھی دی گئی. لیگل فریم میں جب یہ اسٹیپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یعنی کورٹ شوڈ گو ٹو پرووائڈ دا ریلیف ٹو دا کلائنٹس. لیکن اس مرحلے پہ اس کو ابھی تک ریلیف نہیں ملا.
تو یہ مسائل ڈسکریمنیشن کے ہیں. میں آپ کے چینل کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف سندھ اور انصاف کی مسنت پہ جو ہمارے دوست برا جمع ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاکستان میں عدلیہ جب متحرک ہوگی آپ یقین کریں کہ امن کا بول بالا ہوگا. تو بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چنگاری شعور کی ہم نے چلائی ہے اور یہ آگے جا کے بہت ساری روشنی فراہم کرے گی. جیسے آکسفورڈ نالج سینٹر ایک میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک قدم اسٹیپ لیں تو ایک اسٹیپ وہ ماؤ تنگ نے کہا کہ 1000 مائلس آپ کو جرنی کرنا ہے تو 1000 وین یو ٹیک اے سنگل اسٹیپ ایک اسٹیپ لیا تو ابھی 999 اسٹیپس رہتے ہیں یعنی آپ کا 1000 نہیں رہا. ایسے ہی بڑا ہم درخت کھڑا ہوا اس کو کاٹنے کے لیے آپ اس کو ایک کلاڑی کا دھکا دیں گے تو وہ کمزور ہو جائے گا. زبردست پاورفل آپ کے پاس بڑے ماؤنٹین ہوتے ہیں وہ چینی کہاوت ہے اس کو بھی ایک قطرہ پانی گالا کے بالکل ایسے مسل دے گا کہ وہ پانی سے بن جائے گا. اس لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ دیے سے دیا جلا جائے اور جب یہ روشنی پھیلی شعور آیا آدمی میں تو آدمی کو یہ پہچان ہوگی ہمارے معاشرے میں کون ڈاکو ہیں یہ لوٹ رہے ہیں ہمارے حقوق اور کون مظلوم ہیں. تو ہم مظلوم کے ساتھ ہیں متوسط طبقے کے ساتھ ہیں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہی میسیج ہے آپ کی چینل کی طرف سے کہ اٹھے اور وہ دیا اپنے ہاتھ میں لیے دیے سے دیا جلائیں. ایک چراغ روشن ہوگا تو ان میں سے لاکھوں چراغ روشن ہو جائیں گے. اردو کا ایک شعر ہے میں پہلے ان کی معنی سنا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد وہ شعر کی 2 لائنز میں پڑھ رہا ہوں. اس کی معنی یہ ہے کہ آپ جو گھر بیٹھے ہیں ابھی مایوس ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ ڈپریشن ہے لیکن کیا اٹھو وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ یہ پل آپ کے ساتھ نہیں رہے گا یہ پھر نہیں آئے گا. انگریزی میں بھی ایسے کہاوت ہے ٹائم اور ٹائڈ ویٹس فار نن. وقت اور لہر کسی کا انتظار نہیں کرتی. سو آپ اٹھیں اور جدوجہد شروع کریں اور اس جدوجہد کے نتیجے میں اس معاشرے میں چینج آئیں گے. یہ پل رہے یا نہ رہے یہ پل تجھ سے روٹھا رہے گا. اپنے اس پل کو سجائیں اس پل کو خوبصورتی سے گزاریں. انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیموکریسی ملے گی انصاف ملے گا شعور ملے گا. وہ جو خوشبو جس کے آپ مدتوں سے منتظر ہیں وہ خوشبو آپ کو میسر ہے. جو جنریشن پاکستان میں 10 سال سے 15 سال سے یعنی جنہوں نے گریجویشن کی ہے لیکن وہ روزگار حاصل نہیں کر پائے یہ تو آپ نے معجزے کی بات کی. یعنی کہ یہ واحد کنٹری ہے جدھر وداؤٹ یعنی کہ ویٹیج یا اینالائز کے ہماری حکومت جیسے اندھے گھوڑے ہوتے ہیں ایک رت کو دھکیل رہے ہیں کھینچ رہے ہیں. تو بھائی بنیادی چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ اے کائنڈ آف بزنس. آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ایجوکیشن جو ہے ان کو صرف نوکری کے لیے نہ رکھیں. اور دوسرا میرا ہے اگر کسی کو نوکری مل بھی گئی ہے تو پاکستان میں نے اپنے 40 اور 43 سال تجربے میں دیکھا ہے کہ وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے نوکری کرتے ہیں حکومت کو لوٹنے کے لیے. ہمارے بندے سرکاری اسکول سرکاری اسپتال سرکاری ادارے کو دشمن کا اڈا سمجھتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ رات میں ان کو گیٹر اور ٹیئر میں اڑا کے لے جائیں. تو اس لیے میں نے کہا نوکری کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے تو 43 سال اپنے اس پہ پچھتا رہا ہوں کہ ہم نے غرق کر دی. ایجوکیشن کا پرپز یہ ہے. دوسرا بنیادی طور پہ دنیا کے سارے ممالک میں یہ دی جاتی ہے کہ آدمی کو یعنی کہ اسکل ہو اچھی زندگی بہتر زندگی بنانے کے لیے. باقی وسائل جو ہیں وسائل تو یعنی کہ آپ بزنس میں آئیں. ابھی آپ کو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہندو کمیونٹی ہے اس کو جا کے آپ آرڈر دیں وہ نوکری نہیں کرے گا وہ بزنس کرے گا. میمن کمیونٹی ہے بوری کمیونٹی ہے آغاخانی کمیونٹی ہے جو بزنس میں آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بزنس کی کیا لوازمات ہیں بزنس میں کیا فوائد ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ اٹس ناٹ بیڈ
ہمارے نوجوان جو ینگسٹر ہیں وہ کوشش کریں، اپنے کو آزمائیں، PCS CSS اچھی نوکری کیڈر مل جائے اور دوسری بھی جدھر ملے، لیکن اس کی منتظر نہ رہیں کہ بھائی نوکری کرنی ہے تو سرکاری کرنی ہے، پھر تو یہ ایسا ہی ہوا کہ اندھے کنویں میں آپ نے چھلانگ لگا دی۔ پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں پڑتا، پہلی ڈکٹیٹرشپ ایوب خان نے مسلط کی، پھر یحییٰ خان نے، پھر آدھا ملک اس نے گنوا دیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں کیا مظالم ہوئے بنگالیوں کے ساتھ۔ ابھی بھی ہمارے سندھ، بلوچستان اور KP میں مختلف ادوار میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اس لیے آپ کوشش کریں کہ بنیادی ایجوکیشن جو لیں وہ اس کا پہلا مقصد ہونا چاہیے کہ شعور حاصل کرنا ہے، اسکل حاصل کرنی ہے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہو کہ اپنی اسکل اور شعور آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں۔ ابھی آپ دیکھیں دنیا ساری کارپوریٹ کلچر کی طرف جا رہی، دنیا ایک طرف ٹھہری ہوئی نہیں ہے، ٹھہرا ہوا پانی بھی وہ گندگی کا تالاب بن جاتا ہے، اس میں بدبو آنے شروع ہوتی ہے۔ آپ زندہ جاوید ینگسٹر ہیں، آپ کے پاس انرجی ہے، آپ صرف اپنی انرجی شروع کریں استعمال کرنا کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ فرض کرو آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی اسکل ہے، آپ الیکٹریشین ہیں، میکینک ہیں، تو اس فیلڈ کو جوائن کریں۔ آپ ایک چھوٹی سی ورک شاپ بنائیں گے، پھر آگے جا کے بڑی انڈسٹری کے مالک ہو سکتے ہیں۔ ایسے مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ینگسٹر کو اس طرف اسی طرح سوچنا چاہیے، ورنہ ایسا ہوگا اپنے آپ کو بھی ڈپریشن میں ڈالیں گے، اپنی فیملیز کو بھی، اور یہ ملک آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ مہربانی۔